اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ آپ سے درخواست کروں گا استاد محترم بلکہ استاد العلماء حجت الاسلام والمسلمین شیخ نوروز علی نجفی صاحب کے سال ثواب کے لیے اور شیخ مستان صاحب یہ سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ محمد۔ خزان محترم، بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جب گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، آج بھی ایسا ہی مرحلہ ہے۔ تمام کے تمام ہی علماء تشریف فرمائے، پھر ان میں بزرگ علماء ہمارے اساتذہ ہمارے بزرگ، اب ان کے سامنے لب کشائی کرنا یہ بھی جرأت چاہیے اس کے لیے، لیکن اجازت سے آپ احباب کی اجازت سے قبلہ اجازت سے آتے، ان میں سے اکثر تو میرے اساتذہ ہیں، میری مجبوری ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے چند جملے ادا کرنے کی۔ العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر۔ علم ہر نیکی کی بنیاد ہے، جہل ہر شر کی بنیاد ہے۔ حدیث ہے عام ہے، یعنی مولا کا فرمان ہے، دیگر معصومین سے بھی ذرا سے لفظ بدل کے، ظاہر ہے آپ کے سامنے کیا اس کی وضاحت کرنا موجود ہے۔ یہ روایت حدیث کی صورت میں بھی ہے، یعنی معصومین نے مختلف انداز میں لفظ بدل گئے، لیکن میں نے اس لیے مولا کا حوالہ دیا کہ ایک بات چلی جائے آپ کے سامنے۔ جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا، کئی بار پڑھی، سمجھ میں نہیں آیا، سیدھی بات یہ ہے، مولا کا فرمان ہے قبول کر لیا، ٹھیک معصوم کو، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہر نیکی، یعنی جہاں بھی کوئی نیکی ہے اس کی جڑ ہے علم، اس کی بنیاد ہے علم اصل کل خیر۔ جہاں بھی کوئی نیکی ہوگی اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے علم، اور جہاں بھی کوئی شر ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، وہ جہل کی وجہ سے ہوگا۔ معصوم کا فرمان ہے قبول، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ جانیں، طالب علم وہی طالب علم ہے جو سوال رکھتا ہو، سوال نہ کرے تو وہ طالب علم ہی نہیں ہوا۔ تو میں تو ہمیشہ طالب علم رہنا چاہتا ہوں، تو گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، سوال نہ کرے تو وہ طالب علم نہیں ہے، وہ سوال رہتا تھا۔ ایک دو بار کیا، وہ میں بھی حوض علمیہ میں اساتذہ خود ڈھونڈو جواب، خود ڈھونڈو جواب، یہ کہہ دیا استاد، اچھا بھائی خود ڈھونڈو۔ خاص طور پہ سید ہاشم حسینی صاحب اب تو نامعلوم کس منصب پہ ہیں، آیت اللہ ہو گئے ماشاءاللہ، پروردگار ان کو سلامت کے طول عمر عطا کرے۔ بہرحال اس سے تو پڑھا، ایک درس ہوتا تھا اصول کا صبح صبح فجر کے فوراً بعد فیضیہ میں، اگر احباب کو یاد ہو جو وہاں تھے، وہ سید ہاشم حسینی کا صبح صبح درس اصول فقہ کا، اس میں جاتے تھے، درس میں بیٹھتے تھے، ان سے کئی بار سوال کیا، مسکراتے تھے، خود ڈھونڈو جا کے، خود ڈھونڈو جا کے۔ اچھا، پھر اب سوال یہ تھا کہ جہاں بھی نیکی ہے علم کی وجہ سے، اور جہاں بھی شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، وہ جہل کی وجہ سے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ دنیا میں جتنا بھی فتنہ و فساد ہے جاہلوں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ یہ جاہل ہیں جو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں دنیا میں، جاہل کہاں پھیلا رہے ہیں؟ ابھی کوئی جاہل جا کے کھڑا ہو جائے ریگل چوک پہ، اور چاہے وہ کتنی ہی صحیح بات کر رہا ہو، لوگوں کو دعوت دے، لوگ جائیں گے اس کے پیچھے؟ لیکن اگر اس کی جگہ ایک انٹلیکچوئل، ایک دانشور، ایک پڑھا لکھا، جس کی بات میں وزن ہوتا ہو، چاہے وہ غلط بات کر رہا ہو، 100-150 تو جمع کر لے گا، اپنی شخصیت کے مطابق 500 بھی جمع کر لے گا، اور شخصیت بڑی ہے تو 5000 بھی جمع کر لے گا۔ اور آپ اس ملک میں رہ کے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، جتنا بڑا بدماش ہے، جتنا بڑا چور ہے، جتنا بڑا لٹیرا ہے، اتنے ہی لاکھوں آدمی اس کے پیچھے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے جس میں چوروں کا استقبال پھولوں سے کیا جاتا ہے، ڈاکوں کا استقبال ہے، بجائے اس کے کہ اس کی قبر پہ جا کے پھول ڈالو، وہ زندہ کے اوپر پھول ڈال رہے تو اس کی گاڑی پہ پھول ڈال، یہ ملک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، یہ سارا فتنہ و فساد
اس ملک سے لے کے پوری دنیا میں، پوری دنیا کو جن شیطانی طاقتوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے وہ جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں؟ یہ جتنا انسانیت کو تباہ کرنے والا کیمیکل ویپن یا اور پام میزائل سام میزائل یہ سارے جو جمع کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پڑھا لکھا بناتا ہے جاہل بناتا ہے؟ عالم بنا رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی ہیں اس کے پیچھے علم ہے۔ دنیا میں جو بھی فساد ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ان سب کے پیچھے علم ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہیں نا، سائنسدان ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جناب اس میں مفکر ہیں، بڑے بڑے مفکر بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب علم ہے۔ کہاں فساد ہے؟ جہل کہاں ہے؟ جہالت تو نہیں ہے، لیکن مولا کا فرمان ہے تو غور تو کرنا پڑے گا نا۔ جب مولا کا فرمان ہے تو کچھ تو ہے نا بات۔ والجہل اصل کل شر، جہاں بھی شر ہو، جہاں بھی فتنہ ہو، جہاں بھی فساد ہو، وہ جہل کی وجہ سے ہوگا، جہالت کی وجہ سے۔ جبکہ میں نے اب آپ کے سامنے مثال دے دی، آپ کے شہر میں بھی کوئی فتنہ فساد ہوگا، لوگ گاڑیاں میں جلاتے ہیں تو کسی پڑھے لکھے کے کہنے پر جلاتے ہیں، ہے نا؟ ایسی ہے نا، املاک جلاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، پیچھے تو وہ پڑھا لکھا ہے نا، اس کے کہنے پر ہی تو جاہل آ رہے ہیں، جاہل کے کہنے پہ پڑھا لکھا تھوڑی آتا ہے، ایسے ہی ہے۔ آئیے اب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہ علم ہے کیا جس کا ذکر فرما رہے مولا، العلم اصل کل خیر، جہاں بھی علم ہوگا وہاں خیر ہی خیر، اور جہاں خیر نہیں ہے، شر ہے، فتنہ، وہ جہل ہے، جہلی جہل۔ علم کیا ہے؟ پہلے یہ تو طے ہو جائے نا کہ علم کی تعریف کیا ہے۔ کتاب پڑھ لینا علم ہے، سائنسی علوم پڑھ لینا علم ہے، کیمیاء داں بن جانا علم ہے، ماہر طبیعیات بن جانا علم ہے، قرآن کو حفظ کر لینا علم ہے، علم الحدیث پہ عبور حاصل کر لینا علم ہے، مفسر بن جانا علم ہے۔ علم ہے کیا؟ کیونکہ بات اتنی سی ہے کہ ہم نے تو یہ علم پڑھنے والوں کو بھی دیکھا، حدیث پڑھ کے بھی فساد ہوا، تفسیر لکھ کے بھی فساد ہوا، حفظ کر کے بھی فساد ہوا۔ کون سا علم ہے جس کو پڑھ کے فساد نہیں کیا لوگوں نے؟ ہے نا؟ آج بھی دنیا میں رہے، فساد تو ہر جگہ ہوا۔ تو پھر علم ہے کیا؟ سائنسی علوم پڑھ کے بھی فساد، دینی علوم پڑھ کے بھی فساد، وہ فساد اور قسم کا، یہ فساد اور قسم کا۔ فساد تو ہو رہا ہے نا، دین کے نام پہ فساد، اللہ کے نام پہ فساد، رسول کے نام پہ فساد، صحابہ کے نام پہ فساد، اہل بیت کے نام پہ فساد۔ فساد تو ہو رہا ہے، کر رہے ہیں نا لوگ، مس یوز کر رہے ہیں نا ناموں کو، تو فساد تو ہو رہا ہے۔ تو قرآن پڑھ لیا تب بھی فساد، تفسیر پڑھ لی تب بھی فساد، حدیث پڑھ لی تب بھی فساد، مفسر بن گئے تب بھی فساد، مصنف بن گئے تب بھی فساد، اسی دین کے ذریعے سے فساد۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ عام آدمی مسئلہ جانتا ہے، مولوی ٹسلہ جانتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی ٹسلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹسلہ یہ ہے کہ یہ اپنے ناجائز کو جائز کرنے کے لیے دین کو موڑ دیتا ہے۔ کسی چیز کو چھیننا ہو، کسی چیز پہ قبضہ کرنا ہو، کسی کا مال اٹھانا ہو، سب کچھ کرنا ہو، اس کے پاس بے شمار تعویلیں آ جائیں گی، کچھ نہ کچھ وہ کر لے گا، کچھ نہ کچھ ٹسلہ نکال لے گا۔ وہ اب نام نہیں لیتا، مولوی میں اخلاق ہیں بہت بڑے، قم کے اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت ضعیف ہیں، سب بیمار بھی ہیں، خیر نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن میں احتیاطاً نام نہیں لے رہا۔ تو وہ انہی نے وہ لطیفے بہت سنا دیتے نا، درس دیتے دیتے واقعات ان کو اتنے یاد تھے، جیسے ہمارے یہاں شیخ مستان صاحب تھے اللہ مقام ماشاء اللہ، تمام طالب علم جانتے ہیں کہ درس جو ہوتا تھا وہ اتنا لطیف اور اتنا پرمذاق درس ہوتا تھا کہ بیٹھے رہو ان کے، اور کسی واقعے کی میں نے شیخ مستان صاحب سے تکرار نہیں سنی تھی، کسی لطیفے کی تکرار نہیں کرتے تھے۔ آپ برسوں پڑھتے رہیے ان کا، برسوں سنائیں گے واقعہ، تو برسوں کوئی بھی تکرار نہیں ہوگا۔ میرا تو یہ ایکسپیرینس تھا، میرا ہی تجربہ تھا۔ تو ایسے وہ ان کے درس میں بیٹھو تو وہ لطیفے ضرور چلتے تھے۔ کہنے بھائی وہ کسی بڑھیا کا پرس کھو گیا، اس میں کچھ پیسے ویسے تھے، قم کے معصوم حرم کے، وہ بیٹھی رو رہی ہے، دعا کری اللہ کسی مولوی کو نہیں ملے۔ معذرت کہ آپ تو سب مولوی بیٹھے ہیں تو کہنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے۔ اے پروردگار، اب وہ یہ دعا نہیں کرے کہ مجھے مل جائے، کہ مولوی کو نہیں ملے، مولوی کو نہیں ملے، مولوی کو نہیں ملے۔ پوچھا لوگ ابھی کیا مسئلہ ہے، تو دعا مانگ کہ تجھے مل جائے، یہ کیوں کہہ رہی ہے دعا؟ اگر کہنے بھائی کسی کو بھی مل جائے گا اور ڈھونڈ ڈانٹ کے مجھے دے دے گا۔ وہ مولوی کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ نکال کے 3 بار چپکے سے کونے میں جا کے آواز دے گا، کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، اپنے پاس رکھ لے گا۔ کہتے اس کو سارے مسئلے آتے ہیں۔ وہ کہیں بیابان میں جائے گا، 3 بار پکارے گا، آواز دے گا کس کا ہے، کسی کا نہیں ہے، چلو پھر میرا ہو گیا، کہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں اس کو نہ ملے۔ یہ عالم سے سنا ہوئی بات بتا رہا ہوں نا میں،
تو ہم سب آپس میں تو بیٹھے. تو بتائیے کون سا علم ہے جو بچا رہا ہے؟ ہر علم اس طرف. یہاں جو مذہبی فساد ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا، فرقہ وارانہ فساد، وہ سائنسدانوں نے، پولیٹیشین، اب ان کو تو نہیں کہہ سکتے ہم سیاستدانوں کو کچھ، وہ تو یہی کرا رہے ہیں بھائی، انہی کے پیچھے، انہی کی وجہ سے. بس علم ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ کہ علم کی تعریف کیا ہے. اگر علم ہے تو فساد نہیں ہوگا، علم ہے لوٹ مار نہیں ہوگی، علم ہے جھوٹ نہیں ہوگا، علم ہے دوسرے کے مال پہ نظر نہیں ہوگی، علم ہے قبضہ گروپ وجود میں نہیں آئے گا. علم ہے تو جانتا ہے کہ اگر یہ دور پلازا بنانے کا ہے تو جانتا ہے کہ نہیں، مدرسہ مدرسی رہتا ہے، اس کو پلازے نہیں بنائے جاتے. علم نہیں ہے تو بظاہر چہرے پہ علماء کا، جسم پہ علماء کا لباس ہو، چہرہ علماء جیسا بنا لے، لیکن اگر کوئی شیرینی سامنے ڈال دے اور کہ قبلہ یہ ایک فلور آپ کا اس پہ انسٹیٹیوٹ بنائیے گا، کیا؟ ریسرچ سینٹر، دینی ریسرچ سینٹر، یہ آپ کا ایک فلور آپ کا، رال ٹپک گئی. آفر کرنے والے کا مقصد کیا ہے؟ چاروں طرف پلازے بن رہے ہیں، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہاتھ سے جا رہی ہے. پلازا بنے گا 10 منزلہ 15 منزلہ، وہ تو خوابوں کی دنیا میں ہے. دونوں طرف بظاہر علم ہے نا، لیکن کہاں استعمال کر رہے ہیں اس کو؟ روئے زمین پر فساد کے لیے. اتنی سی دنیا کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی ہم میں سے کون زندہ سلامت پہنچتا ہے، کون گھر تک نہیں پہنچتا، کچھ نہیں معلوم. کیسا اس کے پیچھے انسان پاگل، دیوانہ. جتنا دماغ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے پہ خرچ کر رہا ہے، اگر اپنی محنت کر لیتا تو اللہ شاید اس سے زیادہ دے دیتا. لیکن بدنامی کا خوف نہیں. ایک عام سیاستدان میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. وہ بھی ڈھیٹ، ان کو بھی کچھ کہتے رہو صبح سے شام تک، انہیں بھی کچھ کہتے رہو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ انہیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ یہ کھڑے ہوں گے کسی مقام پہ اور 100 آدمی اکٹھا کر لیں گے، اور پھر اللہ کے نام پہ جب فساد کرائیں گے تو مصیبت، پھر اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے. ایسے بس علم کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ جسارت ہو رہی ہے میری اپنے بزرگوں کے سامنے، لیکن کیا کریں، انہوں نے سکھایا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. علم ہے کیا؟ اب مجھے نہیں معلوم وہ پرانا نسخہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. ہمیں تو پرانا نسخہ ہی بڑا اچھا لگتا تھا، آج بھی رکھا ہوا ہے سنبھال کے، جامع المقدمات کا، وہ بڑا اچھا لگتا تھا. وہ پیچیدہ عبارت پڑھنے میں، سمجھنے میں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا. خیر، زمانے کی اور وقت کی بات ہے. جب شروع کرتے تھے، وہ ہمیں اپنے استاد بھی یاد ہیں، مولانا غلام عباس حیدری صاحب، اسی جعفریہ میں. بعد میں انہوں نے حکمت کا پیشہ اختیار کر لیا تھا شیخ پورہ میں. پروردگار ان کو سلامت رکھے جہاں بھی ہیں. ایک بار ملاقات ہوئی تھی شیخ پورہ میں میری، تو وہ انہوں نے، اور کافی یعنی دیندار ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک حکمت کے کورس وغیرہ کر لیے تھے باقاعدہ، اور وہ حکیم کے نام عنوان سے وہاں اپنا کام کرے. تو متدین انسان تھے وہ. تو ان سے پڑھا تھا. تو شروع ہوتے ہی ایک حدیث، سب سے پہلے ایک حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے شروع یہاں سے ہوتا ہے دین کا. صلوات دیجیے ماما علی محمد پر، یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات. میں نے عرض کیا تھا علم تو معلوم ہو جائے نا کہ علم ہے کیا، علم کیا ہے، تو پھر وہ قول سمجھ میں آئے گا. بھائی علم سمجھایا جا رہا ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو. ابھی تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف نہیں پڑھی، نحو نہیں پڑھی، منطق نہیں پڑھی، فلسفہ نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا. اس سے پہلے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے علم تو سمجھ لو، لیکن نہیں سمجھ رہے. یاد ہے، رٹا لگا لیا، مگر سمجھ ہی نہیں رہے کہ علم کیا ہے. اسی لیے تو پہلے علم کی تعریف بتائی جا رہی ہے کہ پہلے علم کی تعریف سمجھ لو، اس کے بعد آگے جانا. وہیں سارا راز وہیں چھپا ہوا ہے. جب شروع کرتے ہیں ہم علم دین حاصل کرنا، افضل العلم ہے بھائی، علم معرفت جبار کا نام ہے، علم خدا کی معرفت کا نام ہے. طے ہو گیا نا، ایک فارمولہ ہے کہ جہاں معرفت خدا ہوگی، جہاں معرفت جبار ہوگی وہاں جھوٹ ہوگا، جہاں معرفت جبار ہوگی وہاں ظلم ہوگا، جہاں معرفت خدا، خوف خدا ہوگا وہاں دوسروں کے مال پہ نظر ہوگی، جہاں خوف خدا ہوگا
انسان دوسروں کا استحصال کرے گا، دوسرے کی زمین سے لے کے ملک تک چلے جائیے نا، فکر تو وہی ہے۔ جس کو تھوڑی سی زمین پہ قبضہ کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ تھوڑی سی پہ کر رہا ہے، جس کو ملکوں پہ قبضہ کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ملکوں پہ کر رہا ہے۔ فکر تو وہی ہے نا۔ ہارون رشید والی جو آگا کے بھی استاد رہے، شہید آیت اللہ باقر الصدر والی فکر ہے نا، جو انہوں نے رسالتنا میں یا کسی میں لکھا ہے، وہ پورا واقعہ نہیں لکھا ہارون رشید کا، کہ جہاں بھی جائے گا بادل کو دیکھ کر کہا تھا جہاں بھی جائے گا میری حکومت میں برسے گا۔ بھائی اس کو اتنا موقع ملا کہ گالیاں کیوں دیتے ہو؟ یعنی سمجھا رہے ہیں اساتذہ کو، ہم جیسے طالب علموں کو، ہم جیسے لوگوں کو، اس کو گالیاں کیوں دیتے ہو، برا بھلا کیوں دیتے ہو؟ پہلے یہ تو سوچو اس کی سلطنت کتنی بڑی تھی، جس کو بچانے کے لیے وہ ظلم کر رہا تھا۔ تمہارے پاس اتنی بڑی سلطنت آ جائے، تمہارا دین باقی رہے گا؟ تمہارا ایمان تو یہ پہچانا کیسے جائے؟ یہاں سے پہچانا جاتا ہے۔ 2 پیسے کی چوری کرنے کا موقع مل رہا ہے، غصب کرنے کا موقع مل رہا ہے، کر رہا ہے، کیونکہ موقع ہی اس کے بعد 2 پیسے کا ہے۔ 2 روپے کا موقع ہے، 2 روپے کر رہا ہے۔ 200 روپے کا موقع ہے، 200 روپے کر رہا ہے۔ یہی تو فکر ہے ہارون رشید والی، یہی فکر ہے نمرود والی، یہی ہے فرعون والی، یہی ہے شداد والی، یہی تو وہ فکر ہے جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اس وقت تک وہ بیچارہ کمزور ہے، جب تک اس کے پاس اختیارات نہیں آ رہے۔ ادھر اختیارات آئے اور ادھر، تو جہاں بھی خدا کا خوف ہوگا وہاں یہ ساری چیزیں باطل چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ ہے علم۔ اب خدا کے خوف کو نکال دو، مولوی بن جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، مولوی بنو یا کچھ بنو، عالم بن جاؤ۔ خدا کے خوف کو نکال دو، آیت اللہ بن جاؤ۔ کتنے ایسے تاریخ میں آیت اللہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا، جنہوں نے ظالم کا ساتھ دیا، جنہوں نے شہنشاہ ایران کا ساتھ دیا، جنہوں نے صدام کا ساتھ دیا۔ کیا علم نہیں تھا ان کے پاس؟ لیکن خوف خدا نہیں تھا، معرفت جبار نہیں تھی۔ معرفت جبار نہ ہونے کے سبب کیا ہوا؟ اپنے علم سمیت خود بھی گمراہ ہو گئے، جو ان کے پیچھے چلا وہ بھی گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایسا ہوا؟ جس پہ پاس جتنا موقع گناہ کرنے کا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ کیوں؟ خوف خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر خوف خدا کے ساتھ تھوڑا سا علم ہو تو یہ تھوڑا سا علم حر بھی بنا دیتا ہے، حبیب بھی بنا دیتا ہے، ابن اوسجا بھی بنا دیتا ہے، زہیر بن قین بھی بنا دیتا ہے، عابس ابن ابی شبیب شاکری بھی بنا دیتا ہے، میثم تمار بھی بناتا ہے، عمار یاسر بھی بناتا ہے، مقداد بھی بناتا ہے، سلمان بھی بناتا ہے، بوذر بھی بناتا ہے۔ خدا کا خوف، خدا کا خوف اول العلم معرفت الجبار، یہ آغاز ہی خدا کے خوف سے۔ جب خدا کا خوف نہیں، عالم ہو، سائنسدان ہو، سیاستدان ہو، حکمران کوئی بھی ہو، خدا کا خوف نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا، ختم ہو گئی بات۔ اول العلم، اس لیے مولا فرماتے ہیں العلم اصل کل خیر، جہاں علم ہوگا یعنی خوف خدا کے ساتھ۔ اسی لیے علم کو کتابوں میں نہیں رکھا گیا، کچھ اور مطلب نہ لے لیجئے گا، ان کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ ان کے بغیر جا نہیں سکتے نا آپ، آگے کیسے جائیں گے؟ لیکن آخری منزل تھوڑی ہیں کتابیں، آخری منزل کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا کہ سارا علم کتابوں میں رکھا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا ہے کتابوں میں، لیکن اس کے بغیر جا نہیں سکتے۔ 2 جملے اور عرض کر دوں اس کی تشریح کے لیے۔ جیسے اقبال کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھاتے ہیں نا لوگ، وہ اقبال جو کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ اقبال، اس اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اقبال کہتا ہے نا، جگہ جگہ یہ عشق کی بات کرتا ہے، عشق۔ تو ہمارے بڑے بڑے شعراء، ادیب اور علماء بھی اس کے خلاف ہیں، کیا اسلام میں، دین میں عشق وشق کا کوئی چکر نہیں ہوتا، معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہ کس عشق کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ پھر کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ یہ عشق کس عشق کی بات کر رہا ہے وہ؟ کہ بے خطر قوت پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ کس عشق کی بات کر رہا ہے وہ؟ جس میں وہ کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کون سا عشق؟ جس میں وہ کہتا ہے کہ عقل پیچھے رہ گئی، اور ہم اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ عقل کوفے میں رہ گئی۔
عشق حبیب کی صورت میں کربلا میں آ گیا۔ عقل نے کہا کیا ہوگا، کربلا جائیں گے تو اتنے سے لوگ ہیں۔ عقل نے کہا لاکھوں مخالف ہو جائیں گے۔ عقل نے کہا ابن زیاد کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے۔ عقل نے کہا پورا شہر نہیں جا رہا، میں جا کے کیا کروں گا۔ عشق نے کہا نہیں، کچھ نہیں، وعدہ کیا ہے، قول و قرار ہوا ہے، عہد و پیمان ہوا ہے، لہذا ساری زنجیریں، ساری بیڑیاں توڑی کاٹی اور عشق پہنچ گیا کربلا میں۔ سمجھ گیا؟ لیکن یہ عشق بھی کہاں آتا ہے؟ عقل کی منزل کے بعد۔ ایسا نہیں کہ عقل کو بائی پاس کر جاؤ، عقل پہ رک گئے تو عقل کا کام ہے سمجھانا معذرت کے ساتھ۔ چند جملے مسئلہ تنرس کرنا چاہ رہا ہوں۔ عقل کا کام ہے چیزوں میں امتیاز پیدا کرنا۔ عقل آپ سے کوئی کام کروانے پہ قادر نہیں ہے۔ عقل بس یہ بتاتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ عقل آپ سے کام نہیں کروا سکتی۔ یہ ڈکیت، یہ چور، یہ لٹیرے کیا سب جانتے نہیں کہ یہ غلط کام ہے مگر کر رہے ہیں نا؟ عقل کا کام ہے تمیز پیدا کرنا چیزوں میں، امتیاز، یہ اچھا یہ برا، یہ ٹھیک ہے غلط۔ جانتے ہیں نا کتنے علماء جانتے ہیں دوسرے والے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن پھر بھی غلط کریں نا، عقل کا کام ہی نہیں۔ عقل اس چیز پر قادر نہیں، اسی لیے تو یہاں پہ رکی نہیں بات، رکی نہیں۔ ابھی بتاتے ہیں قرآن میں کہاں تک گئی بات۔ عقل اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ آپ سے کام کروا لے یا کسی کام سے روک دے آپ کو۔ کیوں؟ آخری سرچشمہ عمل کا کیا ہے، اور اسی لیے اس کو ہی قرار دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، دل دل دل، ختم اللہ علی قلوبہم، عقولہم تھوڑی کہا گیا، یہ عقلوں پہ کیونکہ عقل پہ جس کی پابندی لگ جائے تو وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ مجنون پہ تو کوئی حکم نہیں آتا، عقل کو نہیں۔ عقل تو ابو جہل کی کام کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی، ابو لہب کی کام کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی، عقل تو سب کی کام کر رہی تھی۔ آج بھی ہمارے خلاف عقلیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ نہیں، دل 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 سر چشمہ ہے، عقل کے بعد کی منزل، یہ وہ عشق ہے، عقل کے بعد والی منزل۔ لہذا جب یہ آ جائے گا، اسی کو علم کہتے ہیں۔ العلم نور، جسارت ہو رہی ہے آپ کے لوگوں کے سامنے، لیکن میں کیا کروں۔ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء، جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ کتابوں میں تھوڑی ہے، کتابیں تو وسیلہ ہیں، وسیلہ، ان کے ذریعہ، ان کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے نا۔ لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہے؟ علم تو نور ہے۔ جس دل کو اللہ اس قابل پاتا ہے اس دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے، اور جب یہ نور اتر جائے تو العلم اصل کل خیر، جہاں بھی یہ خوف خدا، جہاں بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہاں پہ فساد نہیں ہو سکتا، وہاں سوائے نیکی کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، خوف خدا کو نکال دے، عشق خدا کو نکال دے، اس کو نکال کے جو بھی پڑھے گا فتنہ ہی کرے گا، کیونکہ پڑھ اسی لیے رہا ہے کہ ایک منصب بنا لوں، مقام بنا لوں، وارداتیہ ہے، لیکن واردات کے لیے طریقے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے، صاف ستھرا ہے، کہ اس ذریعے سے واردات کروں گا تو پکڑ میں نہیں آؤں گا۔ ہوشیار ہے نا، عقل مند بہت ہے، کس طرح سے آئیے۔ یہ تو میں نے بات کی، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اپنے چاروں طرف، جیسے ہمارے بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ سلیم صاحب نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی اور صاف صاف کہا انہوں نے ہر بات کو، تو میں نے کی کوشش کی ان کی پیروی کرنے کی، کہ جو کچھ میں اطراف میں دیکھ رہا ہوں، کم از کم اہل علم کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اہل علم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دینا کہ جن کے ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ سے دنیا پرستی جھلک رہی، جو دنیا کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہوں، اس کے لیے ان کا ساتھ دے دینا۔ خیر، وہ تو جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اب آئیے چند منٹ، 5 منٹ، نصف صدی 70 یا 71 میں یہاں تشریف لائے تھے شیخ نوروز علی نجفی صاحب۔ اچھا، وہ بھی بحالت مجبوری آئے تھے، کیونکہ آپ کو ایک مرض ہو گیا تھا میدے کا جو آخر تک تھا، جس کا میں بھی گواہ ہوں، جس کی وجہ سے انہیں آنا پڑا، یہاں پر آنا پڑا، بھیج دیا تھا آغا محسن حکیم کے خانوادے نے ان کو یہاں بھیج دیا تھا اس وقت یہاں۔ اس کے بعد 50 سال، نصف صدی، ابھی انتقال ہوا ہے نا، نصف صدی ہو گئی، 70 سے جوڑ لیجئے، 70 71 بھی لگائیں تو 50 پورے ہو گئے نا، 50 سال۔ نصف صدی میں کتنے شاگرد اس نے دنیا کو دیے؟ بے حساب، بے حساب۔ بس حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان،
احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ انتظار کرتے ہیں نا، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کوئی ہستی سامنے سے ہٹے اور پھر بدر و احد کے بدلے لیے جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر اپنے اپنے کینے، اپنے اپنے بوجھ، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے حسرتیں اور ارمان رکھنے والے بھی شامل ہو جائے، ہے نا. وہ بھی اور بھی تو شامل ہو جاتے ہیں نا کہ چلو میرا یہ فائدہ ہوگا، میرا یہ فائدہ ہوگا. سب کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں نا رے کی سلطنت والے، کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ، اب سارے لگے ہوئے. حالانکہ ملنا ملانا کچھ نہیں. عمر ساتھ کو ملا ہوتا تو ان کو بھی مل جاتا، کچھ نہیں ملتا. دنیا آخرت سب گئی، فارغ ہو گیا. خیر جناب، نصف صدی اس نے خدمت کی. میں شیئر کرنا چاہتا ہوں خاص بات آپ سے، جو آج تک میں نے کہیں شیئر نہیں کی. ممکن ہے کہ نجی محفل میں کہیں بتایا ہو لوگوں کو، جب ایک دو باتیں ہوتی تھی تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن عمومی طور پہ کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات بتا دوں. ایک بڑا مسئلہ رہا شیخ صاحب کے ساتھ ہمیشہ، قبلہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں، اور دیگر احباب کی، بڑا مسئلہ رہا. جب یہ انقلاب اسلامی آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ایک جوش ولولہ پیدا ہوا. وہی زمانہ ہمارا بھی تھا مدرسے میں آنے کا. تو لوگوں کو ایک بڑا اعتراض تھا، ہمیشہ اعتراض کی انگلی اٹھایا کرتے تھے شیخ نورس صاحب کے اوپر کہ یہ انقلاب اسلامی کا حامی، مخالف تو نہیں کہتے تھے، حامی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے مدرسے میں ہم کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، انقلاب کا کوئی جلسہ ہو، کوئی میلاد ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. اور واقعی ایسا تھا. شیخ صاحب تو ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے، بعد میں تو ڈرتے بھی تھے لوگ ان سے، کیونکہ شیخ صاحب ہاتھ بھی مار دیتے تھے. وہ عادت ہم میں بھی آ گئی کسی حد تک. وہ مار دیتے تھے، ہاتھ اٹھا کے مار دیتے تھے. بھگائے، میں نے سامنے بھگایا دو چار کو تو اسی گیٹ سے مار کے شیخ صاحب نے بھگا دیا. تو بڑے مخالفت تھی، بہت مخالفت تھی کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ انقلابیوں کو نہیں گھسنے دیتے اندر با اصطلاح اس زمانے کے، تو وہ سارے. تو آج میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیے، ہر آدمی کی اپنی صلاحیت اور اپنا میدان ہوتا ہے کام کرنے کا. اگر وہ اس میدان کو چھوڑ کے کام کرے گا نا، تو میں نے نامعلوم کتنے مدرسوں کو تباہ ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، گناہگار. کیوں؟ ان کو چلانے والے دوسری ایکٹیویٹیز میں لگ گئے، طلبہ بھی فارغ ہو گئے، مدرسے بھی فارغ ہو گئے، بند ہوتے بھی دیکھا، اور بعد میں ہاسٹل بنتے دیکھا. کائے کا ہاسٹل؟ مدرسے. کہ برا مت مانیے گا میری بات کا، میں جو مشاہدہ کرتا ہوں وہ کہتا ہوں، چیلنج مت کیجیے گا مجھے، ورنہ میں پتہ نہیں کتنے مقامات آپ کو دکھا بھی دوں گا، بتا بھی دوں گا. نام مدرسے کا ہے، کام ہے ہاسٹل کا. لڑکے آ رہے ہیں، بھائی ہاسٹل میں جائیں گے کالج یونیورسٹی کی، تو وہاں پیسہ خرچ ہوگا نہیں خرچ ہوگا، دینا پڑے گا، اپنا کھانا بھی پڑے گا. ارے بھائی یہاں مزہ آئے گا، کھانا بھی مدرسے کا ملے گا، رہائش بھی فری میں ملی، قیام و طعام فری، اور تھوڑے دن کے بعد شہریہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا. کالج میں پڑھتے رہو، یونیورسٹی میں پڑھتے رہو، ایم اے کیا، ایم ایس سی کیا، جو کرنا ہے کیا، نہیں کیا نہیں کیا، اور فارغ ہو کے چلے گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیسا مدرسہ کا؟ مدرسے والے کا بھی نام چل رہا ہے بیچارے کا کہ چلو اس کا بھی کام چل رہا ہے، شہریہ تو آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو اور ایکٹیویٹیز میں بڑھ گیا. مدرسے کا حال یہ ہوگی. آنکھوں سے دیکھا ہے اور جانتا ہوں، مجھ سے چیلنج مت کیجیے گا، پھر بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی. تو سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدرسوں کو تباہ ہوتے دیکھا، برباد ہوتے دیکھا، یہ کام کرتے دیکھا. اور پھر جو ان میں ناکارہ ترین ہوتا تھا. ابھی حال میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا، میں حیران ہوا. میں نے کہا کہاں ہے تمہارا بچہ؟ کہا قم بھیج دیا. کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، کم بخت کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. 7 سال مدرسے کے ہاسٹل میں رہ کے پڑھایا، مال امام کھلایا، کالج میں پڑھایا، پھر بھی نہیں پڑھ سکا. تو اس کے بعد بھیج دیا قم، کہ اب تو مولوی بن کے آ ہی جائے گا ہماری مصیبت کرنے. جائے گا 3-4 مہینے 6 مہینے سال گزارے گا. اب مولویوں کے گھر میں رہے تو توضیح المسائل تو آتی ہوگی، توبۃ العوام تو آتی ہوگی، مفاتی تو آتی ہوگی، آگے اب ہمارے لیے مصیبت کرے گا، بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات. شیخ صاحب، اب آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے بیٹے نے تو بہت بعد میں مجھے بات بتائی، مجھے پہلے سے معلوم ہے یہ بات، میں کئی لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ چکا ہوں. اسی کمرے میں دفتر تھا نا، ابھی دفتر ہے بیٹا، یہ دفتر ہی ہے نا، یہ کمرہ دفتر. تو دوپہر میں مجھے بلا لیتے، کبھی کبھی، ہر روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں اتنا کوئی کا وہ نہیں تھا خاص، لیکن مجھے یہ گمان ہے کہ میں ان کا بہت چہیتا شاگرد تھا. تو مجھے بلا لیتے تھے باتیں کرنے کے لیے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ. تو تقلید کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں نے کہا، کہنے لگے تو کس کی تقلید کرتے ہو؟
میں نے کہا میں تو امام خمینی کی تقلید کرتا ہوں بھائی، کیونکہ مجھے معلوم ہی امام خمینی کا ہوا تقلید کے بعد ہی، وہ تقلید کے پتہ ہی مجھے بچا، اس سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے مجھے تو جب انقلاب کے بعد پتہ چلا ہے تو جس کے ذریعے سے پتہ چلا ہے تو میں تو اسی کی تقلید کروں گا بھائی، سیدھی سی۔ ہنسنے لگے، کہتا ہے کہ پھر مجھے بتایا بھائی، کہا کہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب امام خمینی نجف تشریف لائے میں ان کے درس میں گیا ہوں، 3-4 مہینے فرق پاتے ہیں کہ میں جاتا رہا، پھر میں نے ان کی تقلید کی اور آج تک خمینی کی تقلید پر ہوں۔ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1983 یا 84 کی بات کر رہا ہوں، 1983۔ کہتے میں آج تک ان کی تقلید امام خمینی۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا بھائی میں نے تو اس وجہ سے کیا، آپ نے کس وجہ سے کیا امام خمینی کی تقلید؟ جبکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ امام خمینی کے مقلد ہوں گے۔ اب میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، امام خمینی کے مقلد تھے وہ۔ تو میں نے پوچھا، میں نے آپ نے کیوں کی؟ تو جو انہوں نے بات بتائی نا وہ عالم ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں خدا نہ کرے، اللہ گواہ ہے، میرا کسی مرجع، کسی عالم کی، کسی آیت اللہ عظمیٰ کی، کسی کی میں ڈیگریڈ کسی کو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے استاد کے احترام میں استاد کا قول نقل کر رہا ہوں کہ فرماتے تھے کہ عدالت کی وجہ سے، خمینی کی عدالت کی وجہ سے۔ تو میں نے کوئی واقعہ، اچھا اس واقعے کی تصدیق وہ بھی عالم زندہ ہے جس نے بعد میں تصدیق کی، حجت الاسلام مولانا جواد ہادی صاحب پشاور میں جو مدرسہ عارف حسینی کے پرنسپل ہیں، انہوں نے تصدیق کی، ایسا نہیں ہے، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ایسے ہی تھا، کہا کہ عدالت کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا واقعہ بتائیں گے عدالت کا امام خمینی کی؟ یا آپ ممکن ہے کچھ بچوں کے لیے نئی بات ہو اس لیے بتا رہا ہوں، کیا تھا شیخ نوروز؟ عدالت کا واقعہ کہنے لگے کہ اس زمانے میں نجف میں، حوزہ علمیہ میں تفریق کی جاتی تھی شہریہ دینے میں، شہریہ دینے میں تفریق، جو بر صغیر کے طالب علم ہوتے تھے، یعنی ہندوستان، پاکستان اور یہ اس میں کشمیر بھی شامل کر لیا، اب تبت بھی شامل کر لیجئے، ان کو کم شہریہ دیا جاتا تھا، عراقیوں، ایرانیوں اور لبنانیوں کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ مثلا 2 دینار اگر انہیں دیے جا رہے ہیں پاکستانیوں کو، ہندوستانیوں کو، کشمیریوں کو، تو انہیں 5 دینار ہوتے تھے۔ ہر بیرونی کا یہی حال تھا۔ میں مراجع پہ خدا نہ کرے پھر عرض کرو وہ نہیں کر رہا ہوں، اور دستور تھا اس زمانے کا۔ بیرونیوں میں اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا کام کرنے والے، وہ اپنے کام دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں جو حوزہ علمیہ سے ہیں، تو اپنے اپنے کام دکھا رہے ہوتے ہیں، مرجع کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا باہر جو بیٹھا اس کے کیا کیا مصیبت ہو رہی ہوتی ہے اس کے نام پہ۔ خیر جناب، وہ اس کو کہا کہ جب امام خمینی آئے تو انہوں نے سب کا ایک شہریہ شروع کیا، ایک، مثلا اگر 1 دینار دینے تو سب کو، ایرانیوں، عراقیوں، پاکستانی، سب کا 1 دینار دیا جائے گا۔ تو اس پہ بعض جگہ کے طالب علم بہت غصے میں آئے، وہ واقعہ نقل کرتے تھے کہ ان میں سے ایک آیا اور بڑے غصے میں آیا درس کے بعد، کہا کہ تم نے ان کو عالم، میں نے کہا جگہ ہونا معیار نہیں کہ کس جگہ کے عالم ہیں تو وہاں کے ہر عالم جو بھی آ جائے اس کی پوجا کرو، ایسا تھوڑی۔ یعنی وہ آ کے اس نے شور کیا، چیخا باقاعدہ کہ تم نے ان کو ہمارے برابر لا کے کھڑا کر دیا آج۔ کہتے کہ اتنے غصے میں اور جلال میں آئے تھے امام خمینی کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نہیں کہا باہر نکال دو، کہا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ غصے میں سرخ اٹھ کے اندر چلے گئے، کہا کہ تو کوئی اور سا شیعہ ہے، یہ کوئی اور سے شیعہ ہے۔ اور یہی میں جب میں گیا ہوں اس وقت مقدمات پڑھنے والوں کا شہریہ تھا 750، یہاں بیٹھے گواہ، اور لمحہ پڑھنے والوں کا تھا 1200 یا 1500، بھول رہا ہوں، 1500 تھا شاید یا 1200 تھا شروع میں، ابتدا میں۔ تو سب کا یہی تھا، ایرانیوں کا الگ، عراقیوں کا الگ نہیں تھا، پاکستانیوں، یہ امام خمینی کے شہری کی بات کر رہا ہوں، باقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام خمینی کا شہری، سب کا ایک تھا، بڑھا تو سب کا ساتھ بڑھا، ایک ساتھ بڑھا۔ تو یہ بات مجھے کس نے بتائی تھی؟ استاد محترم نے، کہ اس عدالت کی وجہ سے میں نے ان کی تقلید کی ہے، ان کے عادل ہونے کی وجہ سے، انہیں تفریق نہیں رکھی۔ اچھا اب آئیے دوسری بات ختم کرتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے تھے، اچھا میں حیران بھی ہوتا تھا کہ لوگ ان کو مخالف کہتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی انقلابی آتا ہے جعفریہ میں آتا ہے۔ اور میں مولانا یوسف آفری صاحب یہاں تشریف فرمائے، جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کا خاطر مدارات کرنا، جا رہے ہیں بازار سے سامان لا رہے، سودا لا رہے، ناشتہ بنا رہے، یہ سب کر رہے ہوتے تھے، ہم لوگ ذمہ داری ہوتی تھی، بھیج دیتے تھے ہم لوگ کو، جائیے۔ تو اور مجھے خاص طور پہ جب ایسی جگہوں پہ بھیجنا ہو تو مجھے بھیج دیتے تھے لالو کھیت والو کھیت۔ کوئی آتا تھا نا اس کو ملائی سر شیر پسند ہوتا تھا تو مجھے معلوم تھا کہاں اچھی ملائی ملتی ہے بھائی، چلو بھائی مولانا صاحب کے لیے ملائی لے کر آؤ، ایران سے آئے ہیں۔
خیر جناب، تو وہ یہ سارے سلسلے ہوتے، تو میں کہتا تھا کہ یہاں کیوں آتے ہیں سب؟ جب یہ اتنے ہی مخالف ہیں تو جو آ رہا ہے وہ یہیں آ رہا ہے بھائی، سیدھا جعفریہ کیوں آتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب کوئٹہ کا سانحہ ہوا ہے، یہ بیٹھے ہوئے طالب علم سارے میرے ساتھی تو تھے، شہید عارف کو جب وہاں سے شہر بدر کیا گیا، کوئٹہ میں نہیں اترنے دیا گیا جہاز سے، اور ایئرپورٹ پہ کئی گھنٹے رہے، واپس آئے تو وہ سیدھے ایئرپورٹ سے جعفریہ آئے تھے، مدرسے جعفر یہاں آئے تھے ہمارے پاس، اور یہیں رہے تھے، یہ نہیں کہ یہاں آ کے کہیں چلے گئے ہوں، یاد ہے نا مولانا آپ کو، اسی کمرے میں کونے والے وہیں رہتے تھے، اور رات کو ماتم ہوتا تھا یہاں، رات کو فارسی کا نوحہ چل رہا ہے، جناب علماء کھڑے ہوئے ماتم کر رہے ہیں سارے، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر میں پوچھتا تھا، پھر میری سمجھ میں آیا راز، یہ ایک مورچہ رکھنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ یہ سنگر مضبوط رہے اور دشمن کی میلی نگاہیں اس پہ نہ پڑے، لہذا کوئی ایکٹیویٹی وہ یہاں نہیں کرنے دیتے تھے، وہ جو خود ایکٹیویٹی کر رہے تھے وہ جانتے تھے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ایسا طلبہ کو بناؤ اور بنا بنا کے بھیجو، قم بھیجائیں، نجف جائیں، جہاں بھی جائیں پڑھیں خوب جا کے، ایک ہدف تھا نا، ایک ٹارگٹ تھا، وہ میں نے کہا ہر ایک کی الگ صلاحیت ہے نا، کوئی سڑک پہ جا کے اچھا احتجاج کر سکتا ہے نا، کوئی مسجد یا مدرسہ سنبھالنا مذاق نہیں ہے، مدرسے میں بیٹھنا مذاق نہیں، کھیل نہیں ہے، یہاں اپنے نفس کو کس طرح کچل کے بیٹھنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ ایک کام کرتا رہا، یہ مجھے وہاں جا کے احساس ہوا قم میں کہ میرے استاد کی وہاں عزت کتنی ہے، کہ وہاں جو لوگ گئے، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے علماء، میں تو بڑا ناچیزا نالائق سا طالب علم، لیکن باقی حضرات کو آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے نام ہیں، سب شیخ صاحب کے شاگرد، یہاں سے وہ ایک کام کر رہے تھے بس، کہ انقلاب کے حامی اور مجاہد تیار کرو یہاں بس، اور بظاہر کسی کو گھسنے بھی نہیں دیتے تھے، یہاں والوں کو تو گھسنے ہی نہیں دیتے تھے وہ، ہاں میں جانتا ہوں، اور جب آتے تھے اس کا ایسا امتحان لیتے تھے دوبارہ بھاگ جاتا تھا، آتے ہی نہیں تھا وہ، کئی مولویوں نے آنے کی کوشش کی ہاں، تو ہمیں بھی بلا لیتے تھے، شیخ صاحب کا یہ بھی اچھا ایک عادت تھی، ہمیں بھی بلا لیتے تھے، آؤ بیٹھو ساتھ میں، اور بھی اس مولوی کا آپریشن شروع کر دیتے تھے، وہ ایسا بھاگتا تھا دوبارہ آتے ہی نہیں تھا یہاں پہ، وہ باہر جا کے کہتا تھا انقلابی نہیں ہے شیخ صاحب، یعنی انقلابی ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو جو درس بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، جتنے آپ جاہل ہوں گے درسی کتب میں اتنے بڑے آپ عالم ہوں گے، انقلابی ہوں گے، تو یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ایسا شخص تھا۔ اور کچھ ایسی چیزیں جو میں بتانے سے گریز کر رہا ہوں، کچھ طالب علموں کے بارے میں انہوں نے کچھ خواب دیکھے تھے، یقین مانیں میں بیان نہیں کروں گا، خواب بھی بیان نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا ایک عارف شخص تھا، قبلہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دن دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے ہم لوگ، طلبہ گرمی کے دن تھے، میں بھی دائرے اپنا آرام کر رہا تھا، مجھے اٹھایا کسی نے آ کے، شیخ صاحب بلانے دفتر، اس وقت بلانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب جھگڑا، مطلب آخر صاحب کے شیخ صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا، میں بڑا ڈرتے ڈرتے گیا آفس میں، اکیلے بیٹھے ہوئے، جیسے ادمان کچی نیند سے اٹھتا ہے نا، بالکل عجیب سی کیفیت تھی، چشمہ اتارا ہوا، ٹوپی بھی نہیں سر پہ، ورنہ ٹوپی ہمیشہ رکھتے تھے دفتر میں، پریشان ہو، میں نے کہا خیریت شیخ صاحب کیا ہو، بیٹھو ادھر، بیٹھو۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے، یعنی 2-3 بار ایسا ہوا کچھ طلبہ کے بارے میں خواب دیکھنے شروع کیے، میں حیران ہوتا تھا اس شخص کے اوپر۔ بہرحال اب میں کیا عرض کروں کہ بے چینی بھی مجھے ہو رہی ہے کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ کیا دیکھا، کس کے بارے میں دیکھا، لیکن یقین جانیں یہاں بہت سارے، ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، کئی طلبہ کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھے، اور بے عین ہی وہی ہوتا تھا، بعد میں بے عین ہی وہی ہوتا تھا، یہ میں کچھ ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر سے ہوا لیکن ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا۔ دیکھیں جب قم آئے مجھ پہ بڑے ناراض ہوئے سب کے سامنے، پہلی بار ہوا کیا تھا کہ میں ایک ایسی جگہ چلا گیا تھا کہ جہاں جانا میرا ہدف تھا، اور شیخ صاحب کو ناپسند تھا، کہ کیوں گیا میں یہاں ریکارڈ پہ نہیں بتا سکتا آپ کو، اور میرا جانا وہاں ہدف تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، اور شیخ صاحب کو ناپسند تھا، انہیں سمجھایا کہ مجھے بھیجا تھا لیکن میں اپنے ہدف میں کام، جب میرے تو سڑک پہ مجھ پہ غصہ ہونے لگے، کیوں گئے منع کیا تھا، میں سر جھکائے کھڑا تھا خاموش۔ شام کو پھر وہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں گیا، چائے پینے لگا، تو پھر جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو، اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بہت اچھا کیا،
لیکن اگر سب کے سامنے تمہاری تعریف کروں گا نا تو یہ سارے بھاگ جائیں گے, کوئی درس نہیں پڑے گا. اتنی محبت کرنے والا شخص, میں راضی رہا کیونکہ بہت اچھا کیا, ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن یہ سارے اگر تمہاری تعریف کر دوں گا سب کے سامنے تو یہ سارے وہی کام کرنے لگ جائیں گے. تم نے تو سنبھال لیا اپنا درس, یہ نہیں سنبھال پائیں گے اپنا درس وغیرہ. محبت کرنے والا انسان. اب ان کے صاحبزادے حجت الاسلام شیخ محمد تقی ان کے فاضل میں فاضل جل میں یہاں تشریف لائے. جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا, بات وہی ہے. اس شخص نے اپنے آپ کو منوایا تھا. اور میرا خیال ہے کہ آپ ہی کے سن میں وہ آئے تھے یہاں. ظاہر ہے 50 سال یہاں رہے ہیں تو آپ ہی کا سن ہوگا جب وہ آئے تھے. اور بیمار نہ ہوتے تو شاید وہ آتے بھی نہیں, نہ معلوم کس مقام پہ ہوتے. لیکن بہرحال یہاں ان کی ضرورت تھی خدمت کی, وہ یہاں تشریف لے آئے. مسائل آتے رہتے ہیں, مسائل آئیں گے. شیخ صاحب کے زمانے میں بھی مسائل تھے, لیکن شیخ صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ کتنی بھاری بھرکم شخصیت تھی کہ وہ مسائل دبے رہتے تھے. آپ نئے ہیں, ممکن ہے آپ کو کچھ مسائل کا ممکن ہے سامنا کرنا پڑ جائے, کچھ مسائل کا نہیں. استقامت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ. اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اہل علم کا مسئلہ اہل علم میں ہی حل ہوتا ہے. اہل علم کا مسئلہ اہل علم سلیقے سے. اور یقیناً آپ ایک بات کا اطمینان رکھیں, وہ جیسا فرمایا انہوں نے تو حقیقی میں دوسرے شہروں میں بھی جا کے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کراچی کی کتنی برائیاں کر لو, اصل میں کراچی کی باہر برائیاں بھی بہت ہوتی ہیں جو کراچی کو نہیں جانتے نا. عادت کراچی کراچی کراچی. اس کا ایک ذرا سا واقعہ 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. میں ایک شہر گیا جہاں ٹمپریچر تھا 47. کتنا تھا؟ 47 درجے. کراچی میں تو ریکارڈ ہو جائے گا, کبھی اگر ہو تو ہوا نہیں, ہو جائے گا کہ ابھی 100 سال بعد ہو گیا 47. اور جب میں یہاں سے گیا ہوں تو ٹمپریچر تھا کراچی کا 38. گرمی تھی 38, یہاں کے حساب تو گرمی تھی. جب میں وہاں پہنچا جن کے گھر میں تو باہر جو گارڈ وارڈ بیٹھے ہوئے تھے پسینے میں نہائے ہوئے شراب, اور رمضان تھا, روزہ بھی تھا, 13واں یا 14واں روزہ ہوگا. تو جب پسینے میں شراب اور اس کی حالت خراب, پاگل ہوا وہ مجھ سے کہتا ہے کراچی میں تو بڑی گرمی ہے. میں نے کہا ہاں بھائی یہاں 47 ٹمپریچر ہے, وہاں 57 ہے, اور کیا کہتا. میں نے کہا وہاں 57, کہتا ہے 57. میں نے کہا 57. میں نے کہا 57. تو اس نے آگے بتانا شروع کر دیا پھر کہ کراچی میں 57 ہے, مولانا ابھی آ رہے ہیں. یہ حالت ہے کراچی بیچاری کی, اتنا مظلوم ہے کہ جہاں چلے جاؤ کراچی. لیکن یقین مان آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں, میں اتنے شہروں میں گیا ہوں, احتجاج کے زمانے میں گیا ہوں, لیکن یہاں کچھ ہو جائے, ہمارے علماء, ہمارے ذاکرین, ہمارے خطبہ, ایمان سے بتائیے عوام کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے؟ سڑکوں پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو کم از کم اس کا سب متحد ہو کے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں ہمارے, چاہے محراب کے ہوں چاہے ممبر کے ہوں, کوئی بھی ہوں. ہزاروں بار آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کراچی میں. تو یہ یاد رکھیے, یہاں علماء بالکل حق کا ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ دیں گے جب مسائل لوگوں کے سامنے. خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, انشاءاللہ نہیں ہوگا کچھ, لیکن اگر ایسا ہوتا ہے, اچھا کچھ علماء جن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو سمجھایا جائے, ان سے میٹنگ رکھی جائے. ہمارے بزرگ علماء یہاں تشریف فرما ہیں, علامہ عباس رئیسی صاحب ہیں, شیخ سلیم صاحب ہیں, اور بھی علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ خود ایک کراچی کی کیا بلکہ پاکستان کی دنیا کی ویل نون شخصیت. ان کے سامنے تو ہر آدمی ویسے بھی احتراماً بھی سنے گا نا بات کو. تو اس طرح سے انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا بھی ہے تو اس کو اس طرح سے مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور حل ہو جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, پرابلم نہیں, ہو جائے گا مسئلہ خدا نے چاہا. کیونکہ میرا ایک ایمان یہ ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ شیخ نوروز صاحب کی روحانی طاقت بھی ہے, ایک روحانی وابستگی ہے جو اس کو قائم رکھے گی انشاءاللہ, اسی طرح سے قائم رکھے گی. پروردگار آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائے. اور معذرت چاہتا ہوں علماء کرام کے سامنے, میں نے جرأت کی, لیکن بہرحال یہ ریفرنس تھا, تعزیت تھی, تو مصائب کے باب میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اگر مصائب کا ذکر ہوگا مجلس کے حساب سے تو ہمارے بزرگ عالم ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اور ایک بات میں نے پہلے بتا دی تھی, آج ہفتہ ہے, لوگوں کی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, مولویوں کی نہیں ہوتی, تو میری چھٹی نہیں ہے. مجھے بھی یہاں سے ایک دوسرے پروگرام میں جانا ہے 3:30 بجے. میں نے بتا دیا تھا بیٹے کو کہ مجھے 3:30 جانا ہے, تو میں چلا جاؤں تو محسوس نہ کیجیے گا, گستاخی محسوس نہ کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد بھی ایک مجلس, یعنی ابھی مغرب سے پہلے 2 پروگرام ہیں قبلہ, میں اس لیے چلا جاؤں گا. اب میں نے ان سے کیا تھا کہ مجھے پڑھوا دیں, تو آپ کی اجازت سے, آپ سب احباب کی اجازت سے جاؤں گا. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
شیخ صاحب کی روح کو ان کے شاگردوں سے ہمیشہ خوش رکھے، ان کے درجات کو پروردگار بلند فرمائے، شیخ مستان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے پروردگار۔ جہاں کہیں بھی یہ علماء حق دین کی خدمت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین شیخ نوروز علی نجفی صاحب اور شیخ مستان علی نجفی صاحب کے سارے ثواب کے لیے بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء